اور اوپر سے ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے زیادتی کے لیے کہہ رہے تھے، ہم نہیں مانے تو ہم کو مارا، اتنا مارا. کافی دفعہ کی ہے، میرے روم میں آئی ہیں، وہ مجھے مل کے گئی ہیں، تھیٹر میں آتی ہیں، گجرانوالے میں تھیٹر کرتی ہیں، ملنے جاتی ہیں، ان کو وہ بڑی ہمیں رسپیکٹ دیتی ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارا میک اپ بہت سستا تھا، عمران خان کے آنے سے ہمارا میک اپ تک مہنگا ہو گیا. فنکشن کر لی رات کو، فنکشن پہ جاتے ہیں، وہاں لوگ بدتمیزی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، وطن پوائنٹ سے عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج گجرانوالہ کی مشہور و معروف شخصیت جن کا تعلق شی میل سے ہے، آج میں ان سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ کہاں کہاں پرفارم کر چکے ہیں اور معاشرے میں ان کو کیا کیا مسائل ہیں. لوگ ان کے اوپر جو آوازیں کستے ہیں، اس سے ان کا مورال کتنا ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ان کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، اس حوالے سے ان سے بات ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سنبل ہے. سنبل صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کے ہاں گرو سسٹم ہوتا ہے، آپ گرو کس کو کہتے ہیں؟ گرو کا آپ کی سوسائٹی میں کیا رول ہوتا ہے؟ جی ہمارے جو گرو ہوتے ہیں، مطلب ہم سے جو سینئر ہوتے ہیں وہ ہمارے گرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو گرو کہتے ہیں، کہہ لیں استاد ہمارے. ٹھیک ہے. ان کو استاد بھی کہہ سکتے ہیں، ہم گرو بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ ہم سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، گرو ہوتے ہیں وہ ہمارے. یعنی کہ آپ کی سوسائٹی میں گرو صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک والدین کا رول ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سیرہ خان ہے. سارہ خان. آپ ان کی سینئر ہیں؟ سینئر ہے، لیکن میرے گرو جو ہیں وہ مجھ سے بھی سینئر ہیں. اچھا اچھا اچھا. وہ گرو جو ہے نا، گرو لوگ وہ ہم لوگوں کو ماں باپ جیسا اپنا سمجھتے ہیں، تو وہ ہم سے سینئر ہوتے ہیں، تو انہیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کے حقوق کی بات کروں گا. آپ کے حقوق پاکستان میں کتنے آپ کے حقوق جو ہیں وہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور کتنے جو حقوق ہیں وہ آپ کو نہیں دیے جا رہے؟ حقوق 100 میں سے 10% ملتے ہیں، 90% نہیں ملتا. لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے، ہم عزت لینا چاہتے ہیں. پیسہ تو ہوتا ہے انسان کو بڑا مل جاتا ہے، لیکن عزت ملنی چاہیے. عزت بہت کم ملتی ہے ہم لوگوں کو. لوگوں کو چاہیے ہمیں عزت دیں. پیسہ نہیں سب کچھ ہوتا، عزت ہوتی ہے. عزت ہے تو سب کچھ ہے. اچھا سنبل صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں یا کسی فنکشن پہ جاتے ہو، یا آپ کے جو نجی معاملات ہوتے ہیں، نجی کام ہوتے ہیں، جب آپ بازاروں میں جاتے ہو، مارکیٹوں میں جاتے ہو، تو لوگ آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں، اس سے آپ کا دل کتنا دکھتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب مارکیٹ جاتی ہیں، بازار میں جاتے ہیں، پیچھے لوگ مطلب کوئی مطلب کہتے ہیں، کوئی خسرا بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی ریما، کوئی یہ، کوئی فلان ڈمکان. بہت ہمیشہ سے دکھ ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، جیسے عورت کو اس کی عزت دی جاتی ہے، مرد کو اس کی عزت دی جاتی ہے، جیسے ہم ٹرانسجینڈر، ہمیں بھی وہ عزت دی جائے نا. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جیسے پاکستانی معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے، ہمیں بھی اسی طرح عزت دینی چاہیے. جی بالکل بالکل، میں یہی چاہتی ہوں. ہر ٹرانسجینڈر کو، شیمیل کو، جتنے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں، پاکستان میں، آؤٹ آف سٹی میں، آؤٹ آف کنٹری میں جتنے بھی ہیں، سب کو عزت دی جائے. اچھا، زندگی کو گزارنے کے لیے، معاملات کو گزارنے کے لیے آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ آپ کس سے کلیکٹ کرتے ہو؟ فنکشن کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ جی فنکشن ہی ہم کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کرتے ہیں. خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں لوگوں کی. اندر سے تو ہم اتنے دکھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہماری وجہ سے خوش ہوں. لیکن ہم جاتے ہیں فنکشن میں، بدتمیزی کرتے ہیں، ہمارے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، ایسے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ناظرین، یہ بہت زیادتی کی بات ہے. ان کا کہنا ہے، سنبل صاحبہ کا، کہ ہمارے کپڑے تک جو ہیں وہ پھاڑ دیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اندر سے یہ کتنے دکھی ہیں. ابھی آف کیمرہ میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنوں نے بھی ٹھکرایا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو معاشرہ ہے وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. جی بالکل بالکل.
अच्छा, आपने एक बात बोली थी कि हम कहाँ फंक्शन करने गए थे? जी थोड़े दिन का वाक़या है, 6 माह हो गए हैं, पता नहीं कौन सा एरिया था, शेखपुरे की साइड पे गुरु लोगों को फंक्शन दिया गया, बुकिंग करवाने के लिए आए। हमें पता नहीं था कि वो लुटेरे थे, ठीक है। मैं थी, मेरे गुरु थी, 2 और 3 6-7 फीमेल थे हम, ठीक है। हम गए हैं शेखपुरा के साथ, कोई गाँव था, उस गाँव में हमें लूटा गया, हमें मारा गया, हमसे पैसे मतलब कैश हमारी छीन ली। नहीं, वो फंक्शन करके वापस आ रहे थे। फंक्शन नहीं किया था, जब गए थे ना फंक्शन पे, तब वो हम लोगों को ना उजाड़ थी, कोई वहाँ कोई नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। साथ में एक नहर थी, वहाँ खड़ा करके गाड़ी में लाइटें मोबाइलों की जला ली, हमारे मोबाइल छीन लिए, हमसे 1 लाख का कैश छीन लिया, हम लोगों से बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादतियाँ की, हमारे गुरु को मारा, इतना कुछ हमारे साथ ज़्यादती की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो एडवांस दिया था वो भी हमसे छीन लिया, और ऊपर से हम लोगों को कह रहे थे, ज़्यादती के लिए कह रहे थे, हम नहीं माने तो हमको मारा, इतना मारा। तो हम लोग तो 1 माह पूरा इतना परेशानी, इतनी परेशानी, हम फंक्शन ही करने नहीं जाने, कोई जाता ही नहीं था फंक्शन करने के लिए, किसी की तबीयत ही नहीं ठीक थी, इतना उन्होंने मारा था। आपने उधर को एप्लीकेशन दी है जो मुतलका थाना था? जी दी है, एप्लीकेशन भी दी, लिखवाई, सब कुछ किया, लेकिन जिन्होंने हमें लूटा वो कह रहे थे आपने दोबारा कार्रवाई की, कार्रवाई की तो हम दोबारा भी आपको लूट सकते हैं, इसलिए हमने की कोशिश हमने की। मारने की, जान की धमकियां दे रहे थे, इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ से वो कैंसिल करवा दी थी। वो जो जिन लोगों के यहाँ आप फंक्शन करने जा रहे थे, उन लोगों के तो इल्म में होगा कि वो कौन लोग थे कौन नहीं। जिन्होंने फंक्शन दिया था ना, फंक्शन नहीं था, फंक्शन बना के बुलाया गया था, फंक्शन नहीं था, धोखे से बुलाया था। यानी नाजरीन, इनका कहना है कि फंक्शन उधर था ही नहीं, हमें सिर्फ लूटने के लिए उधर बुलाया गया और 1 लाख रुपया और मोबाइल वगैरह जो है वो छीन लिए गए। अच्छा, आप मुझे आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन यानी तालीम कितनी है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। आप इधर कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं इधर गुजरांवाला की रिहायशी हूँ। अच्छा, आपकी जो आपके कॉलीग हैं बाकी शीमेल, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी कि माशरे में आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? आपको पता है कि शीमेल जो होते हैं उनको एक तो उनको जो तंग नज़री से देखा जाता है, उसमें आपको पता होगा कि अक्सर जो शीमेल हैं वो फहाशी के मामलात जो हैं उस धंधे में मुलव्वस होते हैं। तो आप, मेरा असल इंटरव्यू का जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में एड्स जैसी मुहलिक बीमारी जो है, वो एक इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो ये है कि वो ज़्यादातर बीमारी जो है वो शीमेल से लगती है। तो आप उनको को मैसेज दें, इस काम से आप बाज आ जाएं। इस काम के अलावा भी रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह पाक ने आपको टैलेंट दिया हुआ है, आप फंक्शन करें, आप लोगों की शादियों में शामिल होएं, लोगों की मंगनियों में शामिल होएं। और क्या मैसेज देंगी ये जो आपकी बिरादरी में से, आपकी सोसाइटी में से जो लोग फहाशी में मुलव्वस हैं और सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए आप पैगाम दें? मैं तो उनको यही कहूँगी कि आप शादी वगैरह के अटेंड करें, फंक्शन अटेंड करें, ठीक है, और जी जो आप बात बोल रहे हैं वो ये ना करें। इससे यकीन करें, इतनी बीमारियां फैल रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि ख़ास करके ये जो फीमेल पे, ट्रांसजेंडर पे नाम आ रहे कि इनमें ये बीमारी पाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे शीमेल भी हैं जो बनौटी बने हुए हैं, हालांकि हकीकत में वो मर्द है लेकिन उन्होंने शीमेल का रूप धारा हुआ आता है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। जो फीमेल होता है वो फीमेल ही होता है। अच्छा खासा लड़का कभी लेडीज़ कपड़े नहीं पहनेगा, वो अपनी तौहीन समझेगा। क्यों? जो ये जो मतलब पैदा होता है बच्चा छोटा, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का होता है ना फीमेल, तभी इसकी हरकतें अदाएँ होती हैं। एक अच्छा खासा लड़का वो कभी नहीं ऐसे अदाएँ करेगा जैसे हम करते हैं, घर के काम करती। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं छोटी थी, घर के काम करती थी मामा के साथ, मेरे अब्बू नहीं ना, मामा के साथ काम करती थी, ठीक है, घर के काम कर ली, मतलब ये झाड़ू पोछा लगा लेना, घर के बर्तन वगैरह धो लेना, ये चीज़ें मैं करती रही हूँ ना। तो मम्मी मुझे मना करती थी तुम ना किया करो, तुम लड़के हो, ये है वो है,
میں کہتی ہوں کچھ نہیں کوئی بات نہیں, کپڑے دھونے کرنے, ٹھیک ہے, سارا کام یہ کرنا. مما کی پوری ہیلپ کر دیں. ہاں جی بالکل, پوری ہیلپ کرنی. تو ماما نے غصے ہونا, بھائیوں نے غصے ہونا, یہ لڑکوں والی حرکتیں کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ جو آپ کہنے کہ مطلب لڑکے اچھے خاصے, یہ میں نہیں مانتی, کیونکہ شی میل ہی ہوتے ہیں. اچھا خاصا لڑکا کبھی لیڈیز کپڑے نہیں پہنے گا, وہ اپنی توہین سمجھے گا, یہ بات ہے. اس ٹائم پاکستان میں جو سب سے ٹاپ لیول پہ شی میل ہے ڈانس کے حوالے سے, وہ سب سے زیادہ فیمس کون ہے؟ بات وہی مہک کی آ جاتی ہے نا, کیونکہ میڈم ہی ہے وہ جو مین پہ ہیں, مطلب شی میل کی, مطلب وہ میڈم ہی ہے, مہک ملک ہی. اچھا, آپ کی ان سے لائیو ملاقات ہے؟ میں نے کافی دفعہ کی ہے, میرے روم میں آئی ہیں وہ, مجھے مل کے گئی ہیں, تھیٹر میں آتی ہیں, گجرانوالے میں تھیٹر کرتی ہیں, ملنے جاتی ہیں ان کو, وہ بڑی ہمیں رسپیکٹ دیتی ہیں, ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اچھا, کوئی اکٹھا آپ نے کسی فنکشن میں کوئی ڈانس وغیرہ کیا ہے؟ نہیں, فنکشن تو نہیں کیا, لیکن ویسے ٹک ٹاک وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے؟ سمبئی ڈال میرے نام کیا ہے, میرے اکاؤنٹ کی آئی ڈی ہے سمبئی ڈال. میڈم کے ساتھ میں نے کافی بنائے ہوئے ہیں ٹک ٹاک. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کو دلچسپی ہے؟ نہیں, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. نہیں. اچھا, سیاست میں تو آپ کو دلچسپی نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی سیاست تو کسی نے کرنی ہے, ہمارے ملک کو تو کسی نے چلانا ہے. تو سیاست دانوں میں جیسے عمران خان صاحب ہیں, جیسے آصف علی زرداری ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, جیسے نواز شریف صاحب ہیں, آپ ان میں سے سب سے زیادہ کن کو پسند کرتی؟ نواز شریف کو. اچھا, نواز شریف کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے میٹرو بنائی ہے لاہور میں, پنڈی میں, اور ہم لوگوں کے ادھر پل بنائے ہیں, ہم لوگوں کو اتنی چیزیں سستی دی ہیں, حتیٰ کہ ہمارا میک اپ بہت سستا تھا, عمران خان کے آنے سے ہمارا میک اپ تک مہنگا ہو گیا ہے, اس لیے ہم. اچھا جی, آپ کو کون پسند ہے جی؟ مجھے بھی آئی تھنک نواز شریف ہی پسند ہے, کیونکہ ان کا دور بڑا اچھا تھا, 2018 19 20, ان کے بڑا اچھا گیا ان کا دور نا, فنکشن بڑے اچھے ہوتے تھے ان کے دور پہ, ٹھیک ہے. اب یہ ہم کسی کو برا تو نہیں کہتے, مطلب کہتے ہیں کہ مطلب کسی کے آنے سے روشن ہو جائے, وہ نواز شریف ہی ہے. اچھا ناظرین, ان کا کہنا ہے کہ بلکہ میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے, لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف ایسے لیڈر ہیں جو پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. تو ان سنبل صاحبہ کا کہنا ہے کہ جب نواز شریف کا دور آتا ہے تو ہم میں بھی خوشحالی آتی ہے. بالکل, آف کورس, میں کہہ رہی ہوں 2018 19 20 میں نے مطلب یہ بڑے اچھے مطلب گزارے ہیں سال نا, تو مطلب فنکشن بڑے اچھے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لوگ بڑے خوشحال تھے, کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, بہت ہی اچھا دور تھا ان کا. تو میری ان کے لیے دعا ہے کہ آپ جلد سے جلد واپس آ جائیں. نہیں, واپس تو وہ ملک میں آ گئے ہیں, ابھی 2024 میں الیکشن آنے والا ہے. سے دے اور ہمارا پاکستان روشن کریں. ہمارے لیے ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ وہ ہمارے مطلب ملک کے بادشاہ بنے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے خصوصی دعا ان کے لیے. اچھا, آپ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہیں یا ان کی بیٹی مریم صاحبہ کو آپ وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہیں؟ مریم نواز کو, کیونکہ مجھے وہ بہت پسند ہے, میں ان کو بہت لائک کرتی ہوں. اچھا, آپ کو ان کی شخصیت پسند ہے یا وہ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری اور ہینڈسم ہے یہ پسند ہے, یا ایز اے پولیٹیشین پسند ہے؟ مجھے ان کی مطلب ان کی پرسنالٹی وائز بہت اچھی ہے, ان کا مطلب بیٹھنا, بات چیت کرنا, کپڑے وغیرہ پہننا, مطلب ان کا رنگ روپ بہت اچھا مجھے لگتا ہے, مطلب یہ ان کے کہتے ہیں میں اسے لائک کرتی ہوں, مجھے وہ بہت پسند ہے یہ چیزیں. اچھا, اینڈ پہ پاکستانیوں کو, اپنے ناظرین کو اور میرے ناظرین کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ میں کیا مشورہ دوں گی؟ ہمارا مشورہ تو یہی ہوگا کہ آپ ہماری طرف تھوڑا مائنڈ کریں, تھوڑا ذہن کریں, آپ ہماری طرف تھوڑا آئیں, ہماری ہیلپ کیجئے. جو مطلب ہمارے سے بدتمیزی ہوتی ہے, آگے گنڈا گردی ہمارے ساتھ کرتے ہیں, وہ نہ ہمارے ساتھ ہو, ہم بس یہی چاہتے ہیں. چلیں جی, اور اگر آپ اپنے فنکشن کے حوالے سے, میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, اگر لوگوں نے آپ سے کوئی فنکشن کروانا ہوتا ہے, اس سے ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے, تو لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنا نمبر بول دیجئے, اور اپنی ذمہ داری پہ جب بھی آپ کو فنکشن کے لیے کوئی بلائے تو آپ اپنی تحقیق کر لیں. یہ آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کر لیں, جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے ان کی کوئی انویسٹیگیشن کر لیں
کہ یہ واقعی میں کسی فنکشن کے لیے بلا رہا ہے یا ہمیں کسی اور سلسلے میں یا برائی کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے یا ہمیں لوٹنا چاہتا ہے. تو آپ اگر اپنا نمبر دینا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. جی میرا میسیج ان کو یہی ہے کہ آپ مطلب ہمیں بلائیں فنکشن کے لیے, آپ کی خوشیوں میں شامل ہوں گے, آپ کو خوشی دیں گے. ہم تو خوش ہو نہیں سکتے لیکن آپ کے لیے خوشیوں میں شامل ہوں گے, آپ کو خوشیاں دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نمبر بتایا میڈم نے, ٹھیک ہے 0364 جی, سیالکوٹی پھاٹک بٹو ڈانس پارٹی. ٹھیک ہے, بٹو کے ڈیرے پہ ہم ہوتی ہیں. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے اور ایڈریس بھی ہے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ.